سنتے جائیے عزیزان گرامی، آٹھوں پہر عبادت خالق میں صرف ہیں، توحید ایک لفظ ہے اور 5 حرف ہیں، توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف، توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف، اسلام کی طرح ہے رسالت میں 5 حرف، اسلام کی طرح ہے رسالت میں 5 حرف، ایمان کی طرح ہے امامت میں 5 حرف، ایمان کی طرح ہے امامت میں 5 حرف، کر لیجئے شمار قیامت میں 5 حرف۔ سوا لکھنا رو ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ خلافت کا ذکر، خلیفہ 12 مرتبہ ہے لیکن 4 خلافتوں کا ذکر کیا، آدم کی، داؤد کی اور ہارون کی، اور چوتھی خلافت کا وعدہ کیا، چوتھی خلافت کا وعدہ کیا۔ آدم کی خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے۔ آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہے۔ داؤد ارشاد فرمایا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي النَّاسِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اے داؤد ہم نے تجھ کو انسانوں کے درمیان خلیفہ قرار دیا، لہٰذا تو حکم دے عدل کے ساتھ، لہذا تو حکم دے عدل کے ساتھ۔ داؤد کی خلافت کی بنیاد عدل و حق ہے، آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہے، اور ہارون موسیٰ کہہ رہے ہیں جب طور پر جا رہے ہیں اخلفنی فی قومی، میرا خلیفہ بن کر میرے قوم میں زندگی گزار جب تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں ہارون کو، یہ نص رسالت ہے۔ قرآن نے 3 خلافتوں کو انٹروڈیوس کرایا، چوتھی کا وعدہ کیا، اور 3 خلافتوں کے یہ اصول بیان کیے۔ یا تو خلافت کا پہلا اصول اصل علم ہے، یا حق و عدل ہے، یا نص رسالت ہے۔ اگر ایک چوتھی خلافت کا ہو جس کا وعدہ کیا ہو، پہلے میں آیت کو پڑھ دو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا، لا یستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، میں ضرور ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ نون ثقیلہ ہے اس مقام پر، میں ضرور ان کو خلیفہ بناؤں گا جیسے کہ گزشتگان کو خلیفہ بنایا۔ کون گزشتگان کو؟ آدم کو علم کی بنیاد پر، داؤد کو عدل و حق کی بنیاد پر، اور ہارون کو نص رسول کی بنیاد پر۔ تو اب اگر چوتھی خلافت کے لیے ایک اصول ہو تو وہ بھی کافی علی کی خلافت کے لیے، اور اگر تینوں اصول جمع ہو جائیں جو وہاں 3 مختلف تھے مگر علی میں تینوں آ گئے، اگر علم کی بنیاد ہو تو شہر علم کا در علی، اگر عدل کی بنیاد ہو تو حق اس کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ، اور اگر نص رسول ہو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہے وسیع ختم رسول کا، ہے وسیع ختم رسول کا، تو ہی ہے فخر سلف۔ یہ میر انیس کے پوتے کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اس مقام پر، ایک نادر کلام ہے، میر عتیق کا کلام ہے وسیع ختم رسول کا، تو ہی ہے فخر سلف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، ہاشمی مطلبی میر عرب در نجف، تارا
اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف، تارا اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف، تو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف۔ یہ میں نے خلافت پر گفتگو کی آدم کے حوالے سے، مصطفیٰ کی آدم کو، نوح کو، یہ شریعت کا مقام ہے۔ اور تھوڑی سی میں امامت پر گفتگو کروں جس کا آغاز ابراہیم نے کیا، لیکن ترجمے میں ایک بات کو میں پہلے عرض کرتا چلوں، اہم بات ہے کہ دو بندوں کا ذکر کیا، آدم اور نوح کا، اور دو بندوں کی آل کا ذکر کیا، آل ابراہیم اور آل عمران۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شرف یہ بیان کیا کہ یہ سب مصطفیٰ بندے ہیں۔ عدل الہی کو دیکھیے کہ دو بندوں کا ذکر کیا اور دو بندوں کا براہ راست ذکر نہیں کیا، آل اور ذریت کا ذکر کیا، آل اور ذریت کا ذکر کیا۔ کیا ابراہیم مصطفیٰ بندے نہیں؟ یہاں کا مقام نہیں ہے، وہاں کا مقام ہے۔ ایک نکتہ سنیے، کیا ابراہیم مصطفیٰ بندے نہیں؟ یقیناً مصطفیٰ بندے، مگر آیت میں ابراہیم بظاہر نہیں، آل ابراہیم ہے۔ کیا عمران مصطفیٰ بندے نہیں؟ ضرور، لیکن آیت میں عمران نہیں، آل عمران ہے۔ تو اب ابراہیم کا اور عمران کا مصطفیٰ ہونا کس طرح سے ثابت ہو؟ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بظاہر ابراہیم نہیں، آل ابراہیم کا لفظ ہے آیت میں، بظاہر عمران نہیں، آل عمران کا لفظ ہے آیت میں۔ تو کیا ابراہیم اور عمران مصطفیٰ بندے نہیں؟ ضرور مصطفیٰ بندے، مگر اس آیت سے کس طرح سے ان کا مصطفیٰ ہونا ثابت ہو؟ تو ایک اصول ہے، جتنی بھی فکر اور سوچ کو آپ استعمال کریں اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جب آل کا شرف طے ہو جائے، جب ذریت کی فضیلت طے ہو جائے، تو جس کی طرف آل کی نسبت ہے اس کا شرف خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اگر آل ابراہیم کے شرف طے ہو جائیں تو وہ سب کے شرف ابراہیم کے شرف بن جائیں گے۔ اگر آل عمران کے شرف طے ہو جائیں تو وہ سب کی سب فضیلتیں عمران کی فضیلتیں قرار پائیں گی۔ اسی طرح سے اگر آل محمد کی فضیلت ثابت ہو جائے وہ سب کی سب محمد کی فضیلت بن جائے گی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی آل محمد کے فضائل میں خرچ کر رہے ہیں کہ وہ محمد کی فضیلتیں قرار پائیں۔ سب کے شرف نبی ہیں، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی۔ کلف وہ جو سیاہ نشان ہے، نوجوانوں کے لیے تشریح کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، وہ جو چاند کے اندر ڈارکنیس ہے، کہ علی ایسا چاند ہے کہ جس میں سیاہی اور کلف اور ڈارکنیس بھی نہیں۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی۔ تیسرے مصرے کو پہلے تشریح کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، خاتم النبیین نے کہا تھا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نے کہا، حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما عرفنا حق معرفتک، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جو تیری معرفت کا حق ہے۔ یہ رسول نے کہا، اور علی نے کہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ علی کے جملے میں ہے من، رسول کے جملے میں ہے ماں۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ لا
وہ پیکرے جمان یہ روح جلال ہے، وہ پیکرے جمان یہ روح جلال ہے، وہ بطحا کا چاند یہ کعبے کے لال ہے۔ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ درود بھی بھجوا لیں، نعروں کے بعد میں چاہتا ہوں کہ صلوات ہونی چاہیے۔ دونوں عبادتیں ہیں، میں کہتا ہوں نعرہ ایکٹیو عبادت ہے اور درود پیسیو عبادت ہے، مگر دونوں عبادتیں ہیں، کیونکہ نعرے کے بعد ایک جھٹکا آتا ہے، ایموشنل ہائی ہوتے ہیں، تو درود سے پھر وہ محفل کام ڈاؤن ہو کر ہوتا ہے۔ ہاں یہ خطابت کے راز ہے، یہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ماشاءاللہ ہمارے دوست موجود ہیں یہاں، نوحہ خوانی کریں گے سبزواری صاحب، اور مشہور مرحوم ہمارے دوست جعفر کاظمی صاحب کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، بھتیجے ماشاءاللہ، اور ابھی ڈیلس میں میرے ساتھ تھے مجالس میں یہ، اور پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ میں بڑا خوش ہوں اس بات سے۔ ہاں درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی تھوڑی سی گفتگو ابراہیم کے حوالے سے، کیونکہ ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قرآن میں بھی اور تاریخ میں بھی امامت کا آغاز ابراہیم سے ہوا۔ مشہور آیت سورہ بقرہ کی آپ سب کو حفظ ہوگی کہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب مبتلا کیا یعنی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے اس امتحان کو تمام کیا، ان کلمات کو پورا کیا۔ قالا، ارشاد قدرت ہوا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا۔ للناس کہہ کے بھی ایک گنجائش قرآن نے رکھی ہے کہ کوئی آنے والا امام آئے گا جو امام الانس والجنہ ہوگا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا۔ قالا ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا میری ذریت میں سے بھی، قالا لا ینال عہدی الظالمین، میری اس عہد اور مرتبے پر ظالم فائز نہیں ہوگا۔ یہ لفظ عہد اس مقام پر استعمال کیا، یہ میرا عہد ہے، اس پر ظالم فائز نہیں ہوگا۔ وہ کلمات کیا تھے یا وہ عہد کیا تھا کہ جس کو پورا کر کے ابراہیم امامت پر سرفراز کیے گئے؟ آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں کہا کہ وہ عہد کیا تھا۔ لقد عہدنا الی ابراہیم، بتحقیق ہم نے ابراہیم سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ابراہیم میرے گھر کو طاہر کر دو۔ میں نے طہارت کا لفظ کا ترجمہ نہیں کیا اس مقام پر، اس لیے کہ ایک اور نقطہ اس سے میں نکالنا چاہتا ہوں۔ ان طہر بیتی، میرے گھر کو طاہر کر دو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ گزاروں کے لیے، میرے گھر کو طاہر کر دو۔ عزیزان گرامی، بیتی اللہ کا بیت ہے، مگر کہا ابراہیم سے کہا تم طاہر کر دو۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، ابراہیم کو حکم دیا اور یہی حکم کی تکمیل باعث امامت ابراہیمی قرار پائی۔ ابراہیم کو حکم دیا، یہ فرق ہے طہارت بیت میں، یہ فرق ہے کعبے کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں، یہ فرق ہے بیت کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں۔ ایک کعبے کو طاہر کروایا ابراہیم کے ذریعے اور آل محمد کی طہارت کا اعلان کیا اپنے ارادے کے ذریعے۔ نہیں، آپ نے نہیں جانا، ابراہیم سے کروایا۔ ابراہیم بندے ہیں، بشر ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
مگر جس شے کا اعلان اپنے ارادے سے کرے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ عہد یہ تھا کہ بتوں سے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو. ابراہیم نے بتوں کو توڑا, ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ابراہیم نے بتوں کو توڑا, ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا, تو معلوم ہوا کہ بت شکنی شرط امامت ہے. بت شکنی شرط امامت ہے. ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو اب جو نہ صرف بچپنے میں نہ صرف جوانی میں بلکہ 40 سال تک بتوں کو پوچھتے رہے, تو امامت تو کیا خلافت بھی نہیں ملنی چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے بت شکنی کو شرط امامت قرار دیا. ابراہیم نے بتوں کو توڑا, ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا, مگر پھر بت بنے, پھر بت سجے, پھر اللہ کے گھر میں بت آئے. نظر میں بت, دلوں میں بت, آستینوں میں بت, آستینوں میں بت. تو اب درود پڑھتے محمد والے محمد. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی, ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ ابراہیم نے سب بت توڑ دیے خانہ خدا کے, مگر ایک بت کو چھوڑ دیا. ایک بت کو چھوڑ دیا. اور جب ملت قوم واپس آئی تو کہا کہ کس نے توڑا؟ تو ابراہیم نے حکیمانہ جواب دیا, جس کو عامت المفسرین نہیں سمجھ سکے, تفسیر معصوم نے اس کو سمجھایا. کہا کہ اس نے توڑا, اشارہ کیا, ان کانو ینطقون, اس نے توڑا اگر یہ بول سکتا ہے. امام نے کہا کہ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر یہ بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے, بول نہیں سکتا تو توڑ بھی نہیں سکتا. عجیب و غریب بات یہ کہ 3 مرتبہ قرآن نے ابراہیم کے بارے میں کہا اِنَّ ابراہیم کان صدیقا نبیّا, ابراہیم ہمارا نبی, یہ صدیق تھا. لفظ صدیق کہا ہے ابراہیم کو قرآن نے, بے شک ابراہیم ہمارا نبی, یہ صدیق تھا. اور عجیب و غریب بات یہ کہ عامت المفسرین نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم پر الزام لگایا کہ ابراہیم نے صداقت سے کام نہیں لیا. معلوم نہیں کس قسم کے صدیق کا تصور تھا ان کی نگاہوں میں, جس کو قرآن 3 مرتبہ صدیق نبی کہے. اس پر مفسرین یہ کہے, فخر الدین رازی تک نے لکھا کہ 3 مرتبہ ابراہیم نے صدق سے کام نہیں لیا. کہا جب یہی موقع بتوں کے توڑنے کا, کہا جب میلے پہ جا رہی تھی قوم, ابراہیم کو لے جانا چاہتی تھی, کہا کہ میں بیمار ہوں, جبکہ بیمار نہیں تھے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں جاؤں گا. اور تیسری مرتبہ ہے کہ جب اپنے چچا آذر سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, مگر جب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, جب ابراہیم پر کھل گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ, کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, جب ابراہیم پر کھل گیا